کلپ نمبر 887۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حج کی آیت نمبر 31 سے 32 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ ترجمہ: ایک اللہ کے لیے ہر باطل سے جدا ہو کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے بتوں سے دور رہو، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گویا آسمان سے گر پڑا تو اسے پرندے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور کی جگہ پھینک دیتی ہے۔ حنفاء للہ، ایک اللہ کے لیے ہر باطل سے جدا ہو کر، یعنی اے لوگو تم ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر باطل سے جدا ہو کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے بتوں کی گندگی سے دور رہو۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گویا آسمان سے گر پڑا۔ اس آیت میں ایک انتہائی نفیس تشبیہ سے شرک کا برا انجام سمجھایا گیا ہے۔ اس تشبیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص انتہائی بلندی سے زمین پر گر پڑے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ پرندے اس کی بوٹی بوٹی نوچ کر لے جاتے ہیں، یا پھر ہوا اس کے اعضاء کو دور کسی وادی میں پھینک دیتی ہے، اور یہ ہلاکت کی ایک بدترین صورت ہے۔ اسی طرح جو شخص ایمان ترک کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ ایمان کی بلندی سے کفر کی وادی میں گر پڑتا ہے، پھر بوٹی بوٹی لے جانے والے پرندے کی طرح نفسانی خواہشات اس کی فکروں کو منتشر کر دیتی ہے، یا ہوا کی طرح آنے والے شیطانی وسوسے اسے گمراہی کی وادی میں پھینک دیتے ہیں، اور یوں شرک کرنے والا اپنے آپ کو بدترین ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ ایمان کی اہمیت اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان ایسی عظیم چیز ہے جسے اختیار کرنے والا عزت و عظمت کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے، اور ایمان کو ترک کرنے والا اور دین اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو اختیار کرنے والا خود کو بدترین ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ اگر یہ مرتد ہونے والا صحیح توبہ کیے بغیر اسی کفر کی حالت میں مر گیا تو اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ: اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے، اور وہ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ افسوس، فی زمانہ مسلمانوں میں ایمان کی قدر اور اہمیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بعض مسلمان دنیا کا نفع، دنیا کی سہولت و آسائش اور دنیا کا مال و دولت حاصل کرنے کی خاطر اپنا ایمان ضائع کر دینے کی پرواہ بھی نہیں کرتے، اور چند ٹکوں کے لیے ایمان جیسی قیمتی ترین دولت لٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور انہیں اپنے ایمان کی قدر اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ ترجمہ: بات یوں ہی ہے، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے 3 قول ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں تمام عبادات داخل ہیں۔ نمبر 2، ان سے حج کے مناسک مراد ہیں۔ نمبر 3، ان سے بدنا یعنی وہ اونٹ اور گائے مراد ہے جنہیں قربانی کے لیے حرم میں بھیجا جائے، اور ان کی تعظیم یہ ہے کہ فربا، خوبصورت اور قیمتی لیے جائیں۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا دلوں کے پرہیزگار ہونے کی علامت ہے۔ پرہیزگاری کا مرکز، اس آیت سے معلوم ہوا کہ دل پرہیزگاری کا مرکز ہے، اور جب دل میں تقویٰ و پرہیزگاری جم جائے گی تو اس کا اثر دیگر اعضاء میں خود ہی ظاہر ہو جائے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان کے درمیان کچھ شبے والی چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے، تو جو شبہات سے بچے گا وہ اپنا دین اور اپنی آبرو بچا لے گا، اور جو شبہات میں پڑے گا وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ جیسے جو چرواہا شاہی چراگاہ کے آس پاس چرائے تو قریب ہے کہ اس چراگاہ میں جانور چر لیں۔ آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ آگاہ رہو کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ خبردار، وہ دل ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دل بادشاہ کی طرح ہے، اور اس کا جو لشکر آنکھ سے دکھائی دیتا ہے وہ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، زبان اور باقی تمام ظاہری و باطنی اعضاء ہیں۔ یہ تمام دل کے خادم اور اس کے قابو میں ہیں۔ وہی ان سب میں تصرف کرتا ہے اور انہیں ادھر ادھر پھیرتا ہے۔ وہ تمام اس کی اطاعت پر مجبور ہیں اور نہ اس سے اختلاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ اس سے سرکشی اختیار کر سکتے ہیں۔ جب وہ آنکھ کو کھلنے کا حکم دیتا ہے تو وہ کھل جاتی ہے، جب وہ پاؤں کو حرکت کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ حرکت کرتا ہے، اور جب وہ زبان کو بولنے کا حکم دیتا ہے تو وہ بولتی ہے، اور اسی طرح دیگر اعضاء کا معاملہ ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کی اصلاح کی طرف بھرپور توجہ دے، کیونکہ اس کی اصلاح کے بغیر دیگر اعضاء کی اصلاح مشکل ترین ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔